کہ وہ اٹھنے والے سوالات کا تشفی بخش جواب دے۔ میں کہتا ہوں میرا کوئی خالق ہے جو عالم ہے، مدرک ہے، حی ہے، قیوم ہے، متکلم ہے۔ میرا ایک خالق ہے جو پورا علم رکھتا ہے، پوری قدرت رکھتا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس نے مجھے اپنی مشیت سے پیدا کیا، جب تک اس کی مشیت ہے یہاں رکھے گا۔ جب مشیت مقتضی ہوگی، جب وہ چاہے گا کہ یہاں سے کہیں اور پہنچا دے تو وہاں پہنچا دے گا۔ تو ہم کیوں آئے اس کا جواب ہمارے پاس موجود۔ ہم کیوں ہیں اس کا جواب ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم کل کیوں نہ تھے اس کا جواب ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم کل کیوں نہ ہوں گے اس کا جواب ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن آپ جو فرماتے ہیں کہ کوئی خالق وجود نہیں رکھتا، تو بتائیے آپ کیوں ہیں؟ آپ 21ویں صدی میں کیوں ہیں؟ 19ویں صدی میں کیوں نہ ہوئے؟ آپ 21ویں صدی میں کیوں ہیں؟ 22ویں صدی میں کیوں نہ ہوئے؟ آپ بتائیے کہ 22ویں صدی 21ویں صدی سے پہلے کیوں نہیں آ گئی؟ ترکیب بدل کیوں نہیں گئی؟ ہاں، یہ سوال بہت اہم ہے۔ یہ ترتیب کہاں سے آئی؟ ترتیب کسی عالم ذہن نے قائم کیا ہے۔ یہ زمان و مکان سے متعلق مسائل ہیں، یہ اسپیس ٹائم کے سے متعلق مسائل اور سوالات ہیں۔ اور فرما رہے ہیں یہ مکان یہ ہے کیا، اور لامکان کیا ہے؟ اور فرما رہے ہیں آپ کے ہونے کا جواز بھی ثابت نہیں ہوتا ہے آپ کی آئیڈیالوجی کے مطابق۔ ہمارے ہونے کا جواز ہے ہماری آئیڈیالوجی کے مطابق، اور تشفی بخش جواب۔ اس کے باوجود کہ ہم کہتے ہیں ہم کسی کے ارادے سے یہاں آئے، کسی کی مشیت سے یہاں ہیں، کسی کی مشیت سے یہاں سے جائیں گے، اس کے باوجود دیکھو ہم اپنے کو با اختیار کہتے ہیں، تم اپنے کو مجبور۔ مجبور، نیچر کا ایک حصہ ہے۔ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، بس ایک آٹومیٹک نظام چل رہا ہے۔ ہم پیدا ہو گئے اور فنا ہو جائیں گے، آٹومیٹک نظام ہے، ہم پیدا ہو گئے فنا ہو جائیں گے۔ اچھا، پیدا ہو گئے اور فنا ہو جائیں گے، پر بس ایک جملہ کہ ظاہری وجود، دیکھیے وجود، پورا وجود، اس کے کسی بھی وجود کے بہت سے مظاہر ہوتے ہیں، بہت سے مظاہر، توجہ ہے، کسی بھی وجود کے، کسی بھی ایگزسٹنٹ ریئلٹی کے بہت سے فیسز ہوتے ہیں۔ آپ صرف اپنا ایک فیس دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں آئینے میں، وہ بھی اس آئینے میں جس کو آپ کے ہاتھوں نے بنا سنوار دیا ہو، صاف کر دیا ہو، اور اس آئینے میں اس وقت کہ جب آپ اپنے چہرے کو بنا سنوار کر آئینے میں دیکھتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ میں پھر کہوں گا کہ ہر فقرے میں ایک پیغام ہے۔ آپ صرف ایک آئینے میں ایک چہرہ دیکھنے کے عادی ہیں، لیکن اس کائنات آپ کے کتنے فیسز ہیں۔ اب ایک پرانی بحث ہے، پرانی مثال ہے جو فلسفے و منطق کی اور ادب کی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور اسے مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ مثلا میں ہوں، میرے کتنے فیس ہیں، کتنے چہرے ہیں۔ دیکھیے ایک تو بے چہرگی وہ ہے کہ جو جدید شعراء نے، یقیناً جدید و قدیم سبھی شعراء نے اس کو خوب ابھارا ہے، اور خدا انہیں جزائے خیر دے۔ میں آپ کو تو نہیں کہتا، اپنے کو تو کہہ سکتا ہوں۔ جناب حافظ شیرازی نے فرمایا ہے واعظاں کن جلوہ بر محراب و منبر می کنند،
چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. بس ترجمہ نہ کروں تو اچھا ہے. بھئی ترجمے میں رسوائی بہت ہے. جو لوگ سمجھ گئے کافی ہے. حافظ شیرازی بہت بڑے شاعر ہیں. حافظ شیرازی فرماتے ہیں کہ یہ واعظ لوگ یہ جو جلوہ فرماتے ہیں منبر و محراب پر، یہ ظاہری جلوہ ہے، اور جب یہ عالم خلوت میں ہوتے ہیں تو ان کا عالم کچھ اور ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور فرمایا تو ایک تو یہ بے چہرگی کا عالم ہے. میں اس بے چہرگی کی طرف اشارہ ابھی نہیں کر رہا ہوں، ہو گیا تو وہ دوسری بات ہے. میں واقعی وجود کے واقعی مظاہر کی بات کر رہا ہوں کہ ایک یہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں، یہ میرا حقیقی خارجی واقعی وجود ہے عالم خارج میں. کہاں؟ عالم خارج میں. یہ عالم خارج میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ عالم خارج میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو وجود منبر پہ بیٹھا ہوا ہے یہ آپ کے ذہن میں نہیں ہے، یہ خارج میں ہے. واضح ہے؟ فلسفی کی ایک اصطلاح بھی سمجھ لیا آپ نے. یہ خارج میں ہے، آپ کے دماغ میں نہیں ہے. آپ کے دماغ میں جو ہے وہ یہی ماہیت تو ہے مگر یہ چیز نہیں ہے. آپ کے ذہن میں جو ہے وہ ایک تصور ہے میرا جو 2 3 یا 4 حوالوں سے ہے. مجھے آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، وہ آنکھوں کے واسطے سے ذہن میں منتقل ہو گیا. وہ ایک میرا وجود تھا جو نظر کے واسطے سے حافظے کا حصہ بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا کہیں آپ نے میرا نام لکھا ہوا پڑھ لیا تو وہ الفاظ لکھے ہوئے تھے، لکھے ہوئے الفاظ کی مدد سے میرا وجود آپ کے حافظے کا حصہ بنا. یا کہیں آپ نے میرا نام سنا تو وہ سماعت کے حوالے سے، لفظوں کے حوالے سے، آواز کے حوالے سے میرا وجود آپ کے حافظے کا حصہ بنا. تو میرے کئی چہرے ہو گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے اطوار ہو گئے، کتنے شؤون اور کتنے فیسز ہو گئے. ایک یہ جو سامنے موجود ہے، ایک وہ جو لفظوں سے پکارا گیا وہ بھی تو میں تھا، ایک جو کاغذ پہ لکھا گیا وہ بھی تو میں تھا. غور فرما رہے ہیں؟ تو اس انسان کے کتنے اطوار ہیں، کتنے شؤون، کتنے اطوار، کتنے شؤون. یہ جتنے بھی اطوار اور شؤون ہیں ان سب میں ایک حقیقت مشترک ہے جسے کہتے ہیں وجود. وجود اگر ایک وجود نظروں سے ہٹ گیا تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ انٹائر ایگزسٹنس میرا فنا ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اپنی انڈکٹیو میتھڈولوجی کو تھوڑا سا اپلائی کر کے دیکھیں، استقرائی منطق کو کام میں لا کر دیکھیں کہ میرا پورا وجود میں ہوں، میرا نام ہے، میرا نشان ہے، میرا لکھا ہوا نام ہے، میری آواز ہے، یہ سب کچھ میرا وجود ہے. اگر سب کچھ نابود اور فنا ہو جائے تب تو کہا جائے گا کہ فنا ہو گئے. اور اگر کچھ بھی اس میں سے باقی ہے تو پھر آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ فنا ہو گئے. توجہ ہے. اور جب کچھ بھی باقی ہے وہ ثبوت ہے کہ کل بھی کہیں باقی ہے. توجہ رہے، توجہ رہے. بہت اہم مسئلہ حل ہوا ہے اس وقت. سبحان اللہ. جب میں نہ آیا تھا اس دنیا میں تو میرے باپ باپ نے میرا نام بھی نہیں رکھا تھا، اس لیے کہ لاشے کا نام نہیں رکھا جاتا. جب میں آیا تو میرا نام رکھا گیا. غور فرمایا آپ نے؟ جب میں آیا، جب میں قابل ذکر ہوا تو میرا نام کہیں لکھا گیا. جب میں قابل ذکر ہوا تو کسی کی زبان پر میرا نام آیا.
جب میں قابل ذکر ہوا تو کسی کے ذہن میں میرا وجود رہا میرا وجود رہا. اگر میں یہاں حسین مظلوم کا وفادار ہوں، حسین شہید کا وفادار ہوں، اور میں آپ کے لیے مفید باتیں کہہ رہا ہوں، تو میں 10 دنوں کے بعد چلا جاؤں گا، مگر آپ کے ذہن میں باقی رہوں گا. باقی رہوں گا، ٹھیک ہے. لیکن جب میں تھا ہی نہیں تو بقا کا کوئی تصور نہیں. اب ہوں تو باقی رہوں گا. توجہ رہے. تو وجود کے کتنے فیسز ہیں، کسی بھی ایگزسٹنٹ ریئلٹی کے کتنے فیسز ہیں، ان تمام فیسز کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے سوائے ان چند باتوں کے جو سامنے بار بار آتی رہتی ہیں. لکھا ہوا وجود، سنا ہوا وجود، بولا ہوا وجود، ذہن میں وجود خارجی و عینی جو خارج میں ہے. یقیناً اب آپ توجہ فرمائیں، ان میں سے کوئی ایک بھی وجود باقی رہا تو باقی ہیں. توجہ ہے، باقی ہیں. اب توجہ رکھیں کہ آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے دو پائے پیدا ہوئے؟ کتنے باقی ہیں؟ کتنے باقی ہیں؟ کسی نہ کسی سطح وجود میں باقی ہوں گے، مگر بقائے کامل کسے نصیب ہے؟ بقائے کامل کسے نصیب ہے؟ اور یہ بقائے کامل ممکن نہیں ہے جب تک کہ کائنات کی فطرت اولیہ کسی کو اپنے حسن اختیار سے منتخب نہ کر لے، محفوظ نہ کر لے. بس اب جملہ کہہ کے آگے بڑھوں کہ اولیاء اللہ کا وجود سمجھو، محمد مصطفیٰ کا وجود سمجھو، علی مرتضیٰ کا وجود سمجھو، حسین ابن علی کا وجود سمجھو. یہ نہ کہو کہ حسین کا وجود ظاہری کربلا میں فنا ہو گیا، دیکھو حسین کا وجود باقی ہے. ذکر باقی ہے، نام موجود ہے، ذہنوں میں حسین باقی ہے، دلوں میں حسین باقی ہے، صحیفوں میں حسین باقی ہے. اور جب ذکر حسین یہاں باقی ہے، یہ جزء وجود حسین باقی ہے، تو کل حسین بھی کہیں باقی ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے. حسین تو ایسا باقی ہے کہ اس کے سبب سے ہم باقی ہیں، اس کے فیضان سے ہم باقی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں جو لفظ باقی ہے وہ سمجھ میں نہ آئے تو حسین کو دیکھ کے چلا، حسین باقی. ابھی ذرا اپنی طبیعتوں پر یہ آپ کا گریہ بتا رہا ہے کہ ہم صرف مصائب پر گریہ تھوڑی کرتے ہیں. یہ گریہ فضائل سن کر بھی ہوتا ہے، یہ گریہ مناقب سن کر بھی ہوتا ہے. یہ گریہ جو ہے یہ گریہ عشق ہے، یہ گریہ یہ اذان عشق ہے، یہ گریہ یہ نماز عشق ہے. ہم تو فضائل سنتے ہیں تب بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یہ محبت کی پہچان ہے. اجرکم علی اللہ، خدا آپ کے وجود میں برکت عطا کرے. باہر پلٹ کے پھر آ رہا ہوں اس منزل پر کہ میں نے عرض کیا کہ یہ حسن انتخاب کا مسئلہ اگر ہم جزئیات میں طے کریں، ایک چھوٹی چھوٹی مثال دیں تو پھر بہت گفتگو اتنی بکھر جائے گی اور اتنی پھیل جائے گی کہ اس کا سمیٹنا 8 دنوں میں مشکل ہوگا. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلی منزل ہے نظریے کا انتخاب. نظریہ کیسا انتخاب کریں؟ اور فطرت میں حقیقت توحید موجود ہے. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں. فطرت میں
حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب